اردو کی دوسری کتاب سبق پودے کی غذا۔ تم کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پودے کی بھی جان ہے، کھانے ہی پر اس کی زندگی ہے اور اس کی خوراک کھاد یاز میں ہوتی ہے۔ آؤ اسے آزما کر دیکھیں۔ یہ پودا اکھیڑ کر الگ رکھ دو، وہ دیکھو پتیاں کیسی مرجھا گئی۔ پودا تو سوکھ ساکھ کر بالکل مردہ سا ہو گیا۔ تم سمجھے بھی یہ کیوں مر گیا؟ بیچارہ مرتا نہیں تو کیا کرتا؟ جڑ تو اکھڑ ہی گئی جو زمین سے کھاد لے کر اس کو پہنچاتی تھی، اسی کے سہارے زندہ تھا۔ ہاں تو کھاد نہ ملنے سے مرا۔ پودے کو پانی کی بھی بڑی ضرورت ہے، وہ اپنی غذا بغیر پانی کے زمین سے لے ہی نہیں سکتا۔ اس کا بھی امتحان کرو۔ مٹی کے 2 برتنوں میں پودے لگاؤ، ایک برتن میں تو پانی دیتے رہو، اس کا پودا خاصا ہرا رہے گا۔ دوسرے برتن میں پانی کا قطرہ بھی نہ ڈالو تو اس کا پودا سوکھ کر مر جائے گا۔ نوٹہ: ایک برتن میں شکر، دوسرے میں نمک، تیسرے میں توتیا یعنی ایک زہر ہے میں مٹی گھولو اور کئی گھنٹے رکھا رہنے دو۔ مٹی تو بیٹھ جائے گی اور سب چیزیں پانی میں گلی ملی رہے گی۔ ان کو جدا جدا صافی میں چھانو۔ شکر کے پانی کا مزہ میٹھا ہوگا، نمک کے پانی کا نمکین، توتیا کا پانی دیکھنے ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ اس میں توتیا موجود ہے۔ پودے کی غذا جو مٹی میں ہوتی ہے، شکر، نمک اور توتیا کی طرح پانی میں حل ہو جاتی ہے۔ مٹی حل نہیں ہوتی۔ جب پودے کی جڑ پانی کی آل یعنی رطوبت کو چوستی ہے تو پانی میں ملی ہوئی غذا اس کو پہنچتی ہے۔ دیکھو، برسات میں پانی برستا ہے تو قسم قسم کے پودے زمین پر پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب تک زمین میں آل یعنی نمی باقی رہتی ہے وہ ہرے بنے رہتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں زمین سوکھ جاتی ہے تو پودے بھی خشک اور مردہ ہو جاتے ہیں۔ غرض سوکھی زمین پر پودا نہیں جی سکتا، پانی ہی سے اس میں جان آتی ہے۔ اچھا، اب ایک پودے کو تول کر جلاؤ تو تم دیکھو گے کہ بہت بڑا حصہ تو جل جلا کر ہوا میں جا ملا، باقی کیا رہ گیا؟ تھوڑی سی راکھ۔ سنو، جو حصہ ہوا ہو گیا یہ وہی تو تھا جس کو پتیاں ہوا سے لیتی ہے۔ جو راکھ بچی یہ وہ حصہ ہے جس کو جڑ نے پانی کے ساتھ زمین سے حاصل کیا تھا۔